بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و محترم خواتین، الحمدللہ لاک ڈاؤن میں رمضان گزرا، تراویح ہوئی، عید گزرا۔ اللہ تعالی ہمارے عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم شوال کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہمارا روزہ کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا ہے، یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا مستورات کو حیض و نفاس کی وجہ سے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سفر یا بیماری کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں تو بعد میں اس کی قضا کریں۔ اس قضا کرنے میں گنجائش اتنی ہے کہ گرمی کے ایام کے روزے کی قضا سردی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، گرمی کے ایام میں چند دنوں کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں ہے، یا بوڑھے ہو گئے، بوڑھی ہو گئی، یا سخت بیمار ہیں، بظاہر صحت لوٹتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، کسی وجہ سے ان کا روزہ رہ گیا ہے تو وہ روزے کی قضا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کا روزہ رہ گیا ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ رمضان میں روزہ رکھے ہیں، شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، حدیث کی مختلف کتابوں میں حدیث ہے، من صام رمضان ثم تبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں تو اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے! یہ شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں، فرض و واجب نہیں ہیں۔ رکھیں گے تو بہت بڑا اجر ملے گا، اگر نہ رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن 6 روزے پر سال بھر روزے کا ثواب۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے پوری زندگی روزے کا ثواب۔ ہر سال اس طرح کریں گے تو پوری زندگی روزے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، احسان ہے۔ دوسری روایتوں میں ہر مہینہ 3 روزہ رکھیں گے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے 30 پر 6 روزے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو صرف 6 روزے پر سال بھر روزے کا ثواب دیا جاتا ہے، تو ہم اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس روزے کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شوال میں، یہ شوال تو عید الفطر ہے، 2 شوال سے رکھنا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 2 شوال سے لگاتار 6 دن بھی رکھ سکتے ہیں، یا 2 دن چھوڑ کر 2 دن بھی رکھ سکتے ہیں، یا جیسا موقع ہو اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز نے کہا، بہت اچھی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینہ ایام 20 جس میں چاند روشن ہوتا ہے، 13، 14، 15 اس کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم پیر اور جمعرات اسی طرح ایام 20 کا 3 روزہ رکھیں گے تو 6 روزہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ پیر کے روزہ رکھنے کا، جمعرات کے روزے رکھنے کا، ایام 20 کا روزہ رکھنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے عطا کر دیں گے۔ تو بتانا یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں لگاتار رکھنا ضروری نہیں، آسانی کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ ہم 1 دن چھوڑ کر 1 دن، 2 دن چھوڑ کر 2 دن، جیسا بھی ہو پورے مہینے میں، آج 2 شوال ہے، گویا کہ 27، 28 دن باقی ہے، ان میں جب بھی ہم 6 روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، ہر مہینہ 3 روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کا خاص اہتمام کرتے تھے، 13، 14، 15 کا۔ الحمدللہ سخت گرمی میں آخر 2-3 دن تو روزے کے بہت گرمی کے گزرے، اس کے باوجود الحمدللہ بڑے لوگ تو رکھے ہی، معصوم بچے بھی روزہ رکھے تھے، ہمت کیے، اللہ نے توفیق دے دی۔ اس طرح ہر مہینہ 3 روزہ یا جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سال بھر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔
یعنی ہر مہینہ 3 روزہ، کبھی جمعرات کا، پیر کا، کبھی زیادہ ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی روزے رکھنے کا اور دنوں میں بھی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ والے مشائخ فرماتے ہیں جس طرح فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، فرض نماز میں کمی کو نفل نمازوں سے پورا کیا جائے گا، اس طرح فرض روزے میں جو کمی ہوں گی نفل روزوں سے اسے پورا کیا جائے گا۔ جس طرح فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، فرض نماز کے بعد بھی سنتیں ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے اور رمضان کے بعد شوال میں بھی روزہ رکھتے تھے، گویا اگر کچھ کمی ہو جائے یہ پوری ہو جائے۔ اللہ ہمیں نفل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ہم جو رمضان کا روزہ رکھے ہیں، اللہ والے عجیب عجیب نقطے کی بات کہتے ہیں۔ ہمارے میل وشارم میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب امیر شریعت تمل ناڈو، سرپرست کاشف الہدا چنئی، جو ابھی گزشتہ سال اللہ کے پیارے ہوئے، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت جمعے کے دن ہر مہینہ کا پہلا جمعہ پاک دینی مسجد میں بیان ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے بعد پہلا جمعہ آیا، حضرت نے شوال میں یہ بیان کیا، بندہ بھی اس بیان میں حاضر تھا اور وہ بیان خطبات وشارم میں بھی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم جو رمضان میں روزہ رکھے ہیں وہ چھوٹا روزہ ہے، یعنی صبح صادق سے غروب تک 14 گھنٹے کا روزہ ہے، 13-14 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن اور ایک روزہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بڑا روزہ ہے۔ جو کیا ہے؟ بڑا روزہ ہے۔ کب شروع ہوا وہ روزہ؟ بلوغ سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم ہوتا ہے۔ بلوغ سے شروع ہو کر وہ روزہ موت پر ختم ہوتا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے سے، جماع سے نیت کے ساتھ بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے غروب تک کھانے پینے سے، جماع سے نیت کے ساتھ بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ نے کھانے سے روک دیا تو رک گئے، جو کہا گیا وہ کیے۔ اسی طرح جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کا حکم بلوغ کے بعد آ جاتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ روزہ دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے، 24 گھنٹہ ہے، موت تک ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، اس کے اندر کچھ کمی نہ آئے۔ یہ روزہ بہت بڑا روزہ ہے۔ جس کی زندگی ایسی گزر جائے گی بلوغ سے، اگر بلوغ سے اب کچھ گناہ ہو گیا پکی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نیت کر لے، عزم کر لیں کہ اب گناہ ہم نہیں کریں گے، اب ارادہ کریں موت تک۔ اب اس کی خوشی اختیار کب ہے؟ جب مر جائے گا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، کیا نعمتیں ملے گی، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک روزہ ہم رمضان کا اہتمام کیے، اللہ قبول فرمائے۔ اب پوری زندگی شریعت کے مطابق چلنا، یہ بڑا روزہ کہلاتا ہے جو بلوغ سے موت تک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روزے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ رمضان میں اعمال کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان میں مشق کرایا گیا، اب رمضان کے بعد بھی اسی طرح رہنا ہے۔ اللہ والے رمضان سے پہلے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا، رمضان کے بعد پھر دعا کرتے تھے 6 مہینے تک، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ گویا پورا سال رمضان کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ مبارک مہینہ ہم سے چلا گیا، لیکن ہمارے اندر ایک روحانیت، نورانیت لازمی طور پر پیدا ہوئی ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، گناہوں سے بچانا اور گھروں میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، شریعت پر مکمل آ جانا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام میں، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، تراویح کو، عید کو، تمام چیزوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بڑے روزے کا اہتمام کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شوال کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔